اتنی دیر کیوں کی تم نے؟ وہ مجھے دیکھتے ہی بولی، عدنان کیوں نہیں ہے تمہارے ساتھ؟ پریشانی کی کوئی بات نہیں، میں نے مسکرا کے پرسکون لہجے میں کہا۔ عدنان آیا تھا اور میں نے اسے بتا دیا تھا کہ تمہاری ماں اور بہن ایک ضرورت کے تحت میرے گھر چلی گئی ہیں اور شاید چند روز باہر ہی رہیں گی، لیکن اس نے میرے ساتھ آنے کے بجائے اپنے کسی دوست کے گھر جانا پسند کیا۔ شیلا کی ماں کے چہرے پر اطمینان کے آثار نظر آئے۔ تم نے اچھا کیا کہ اسے زیادہ کچھ نہیں بتایا۔ میں نے اس بوڑھی عورت کو تو مطمئن کر دیا تھا، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ میرے جواب نے رابعہ اور شیلا کو شک میں ڈال دیا ہے۔ کچھ دیر بعد جب ہم کھانے کے رسمی تکلف سے فارغ ہو گئے تو شیلا نے سوٹ کیس میں سے دوائیں نکال کر ماں کو دیں۔ غالباً ان میں کوئی خواب آور دوا بھی تھی کہ 20 منٹ بعد وہ مفلوج عورت سو گئی۔ میں نے شیلا اور رابعہ کو دوسرے کمرے میں آنے کا اشارہ کیا، کیونکہ ماسی وہیں بیٹی چائے بنانے میں مصروف تھی۔ پھر بھی میں نے انگریزی میں بات کی اور ان دونوں کو وہ سب واقعات سنا دیے جو ان کی روانگی کے بعد پیش آئے تھے۔ اب ایک بات اچھی طرح سمجھ لو، میں نے کہا، شیلا بی بی، تم کسی کے سامنے یہ ذکر نہیں کرو گی کہ میں اور رابعہ تمہارے گھر آئے تھے اور ہمارے درمیان کیا باتیں ہوئی تھیں۔ تمہیں ڈی سلوا کے آنے اور اس سے ہونے والی گفتگو کا حوالہ دینے کی ضرورت بھی نہیں۔ تم یہاں خاموشی سے گمنامی میں رہو۔ پولیس خود یہ مفروضہ قائم کر لے گی کہ تمہیں اغوا کر لیا گیا ہے، کیونکہ ان کو پہلے سے فائرنگ کی رپورٹ مل گئی تھی۔ وہاں ایک آدمی تو یقیناً مر گیا، دوسرے کے بارے میں مجھے معلوم نہیں، لیکن تیسرا صرف بے ہوش ہوا۔ پولیس اپنے طور پر تفتیش کر کے جو معلوم کرنا چاہے گی معلوم کر لے گی۔ اس سے اصل پریشانی ڈی سلوا کو ہوگی جس نے وہ آدمی بھیجے تھے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب وہ کیا کرتا ہے۔ اور تم رابعہ بی بی، میں نے رابعہ سے مخاطب ہو کے کہا، تم آج رات یہیں رہو گی۔ لیکن اس سے رضوی صاحب کو شک نہیں ہوگا؟ رابعہ بولی، شک کس بات کا؟ میں اور تم ایک ساتھ نکلے تھے، تم نے ایک نظر اپنے گھر کو دیکھا اور ہم کچھ دیر وہاں رک کر اس کی تعمیری نو کے مسائل پر بات کرتے رہے، پھر کھانا کھانے چلے گئے۔ کھانا ہم نے لارج میں کھایا۔ تم نے کھانے کے بعد خواہش ظاہر کی کہ ماسی سے ملنا ہے، اور 9 بجے میں تمہیں یہاں لے آیا، جہاں ماسی نے اصرار کر کے تمہیں روک لیا اور میں فلم دیکھنے چلا گیا۔ معلوم ہے اس وقت رات کے 12:30 بجے ہیں۔ رضوی صاحب یقیناً پریشان ہوں گے، اور ہم اس وقت اکٹھے پہنچے تو خواہ کہانی کچھ بھی سنائیں، وہ ہمارے آدھی رات تک باہر پھرنے کو سخت معیوب سمجھیں گے اور ناراض بھی ہوں گے۔ اس میں کوئی بری بات نہیں کہ تم رات کو ماسی کے گھر رہیں یا میں فلم کا آخری شو دیکھنے چلا گیا۔ کل کی کل دیکھی جائے گی۔ لیکن عدنان کا کیا بنے گا؟ شیلا نے کوکلی آواز میں کہا، وہ تو آتے ہی پولیس کے جال میں پھنس جائے گا۔ اگر وہ پہلے سے جائے واردات پر موجود ہوتا تو یقیناً مشکل میں پڑ جاتا، میں نے کہا، لیکن وہ پولیس کی موجودگی میں آئے گا تو اس کی بے خبری ہی اس کی بے گناہی کا ثبوت بن جائے گی۔ اس کے علاوہ کہیں نہ کہیں اس کی موجودگی کے گواہ بھی ہوں گے، خواہ وہ گواہ کچھ بھی کر رہے ہوں، یہ تو بتا سکیں گے کہ عدنان کب سے کب تک ان کے ساتھ تھا۔ وہ بے راہ رو اور نو عمر ہی نہیں، احمق بھی ہے، شیلا نے افسردہ لہجے میں کہا۔ مس شیلا، تم اس کو واقعی بھائیوں کی طرح چاہتی ہو، ان تمام خرابیوں کے باوجود جو اس کی ذات سے منسوب ہیں؟ میں نے کہا، آپ نہیں جانتے اسے سکندر صاحب، وہ برا ہے تو دنیا کے لیے، میرے لیے وہ بالکل ویسا ہی بھائی ہے جیسے دنیا میں بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں۔ وہ دل کا بڑا اچھا ہے، لیکن یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے کہ قدم بہت جلد بھٹک جاتے ہیں، اور جو ایک بار غلط راستوں پر چل نکلیں وہ اس وقت تک صراط مستقیم کی طرف نہیں لوٹتے جب تک انہیں کوئی تلخ تجربہ نہ ہو جائے اور ان کے اعمال کی سزا اس دنیا میں نہ ملے۔ میں اس دن سے ڈرتی ہوں۔ وہ یک لخت چپ ہو گئی۔ کس دن سے؟ میں نے کہا، جب زندگی اسے کوئی سبق سکھائے گی اور وہ شرافت کی راہ اختیار کرے گا۔ یہ سزا بہت سخت بھی تو ہو سکتی ہے، وہ مجھ سے نظر ملائے بغیر بولی۔ ماسی نے ہمارے درمیان ابلتی چائے رکھ دی۔ خدا سے نیکی کی توقع رکھو، میں نے شیلا سے کہا، وہ جو کچھ کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ آج بھی ہم تمہاری طرف آنے کے بجائے الماس کی طرف جانے والے تھے۔ الماس پہلے ڈی سلوا کی سیکرٹری تھی، ہم چاہتے تھے کہ اسے گواہ بنا کر لائیں تاکہ تم کو ہماری بات کا اعتبار آ جائے، مگر عین وقت پر انہوں نے روک لیا اور کہا، پہلے شیلا کی فکر کرنی چاہیے، اور یہ خدا کی مصلحت نہیں تھی تو کیا تھا کہ ہم الماس کے دروازے تک پہنچ کے لوٹ آئے۔ یہ اندازہ تم خود بھی کر سکتی ہو کہ ہم نہ آتے تو کیا ہوتا۔ اب دونوں نے مجھے تباہی کی دلدل سے نکال دیا۔ میں اس احسان کا بدلہ تمام عمر کیسے ادا کروں گی کہ ہر قسم کا خطرہ مول لے کر بھی آپ نے محض انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مجھے ڈی سلوا کا اصلی چہرہ دکھا دیا۔ شیلا نے جذباتی ہو کے کہا، اگر برا نہ مانو تو ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا، تمہارے بارے میں نام سے مذہب کا اندازہ کرنا مشکل تھا، اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم شہلا زیدی ہو۔ تم نے ڈی سلوا کے وعدوں پر کیسے اعتبار کر لیا؟ میرا مطلب ہے، اس نے ایک وعدہ یہ بھی کیا تھا کہ وہ میری خاطر اپنا مذہب بدل دے گا۔ شیلا نے نظر جھکا کے کہا، چلو اب بھول جاؤ ان سب باتوں اور وعدوں کو، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، یہی تجربات تو جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ جب میں اجازت لے کر رخصت ہوا تو ماسی اس مسئلے پر سخت پریشان اور شرمندہ تھی کہ وہ اپنے معزز مہمانوں کے لیے سونے کا کیا انتظام کرے۔ گھر میں صرف ایک ہی چرپائی تھی اور اتنی رات گئے پاس پڑوس کے کسی گھر سے چرپائی مانگنا مشکل تھا۔ رابعہ اور شیلا نے بڑی مشکل سے اسے قائل کیا کہ وہ ایک رات فرش پر بستر بچھا کے بھی سو سکتی ہیں اور اس میں تکلیف کی کوئی بات نہیں۔ میں باہر نکلا تو سڑک پر ویرانے کی سوا کچھ نہ تھا، تمام دکانیں بند ہو چکی تھیں، گھروں کے ہر دریچے کی ہر روشنی گل ہو گئی تھی، دنیا سکون کی گہری نیند میں تھی۔
سڑک پر صرف رات کے پہرے دار نظر آ رہے تھے اور میرا خیال تھا کہ اب گھر تک 2 میل کا فاصلہ مجھے پیدل ہی طے کرنا ہوگا، لیکن اے بازار کی طرف سے ایک رکشہ کی آواز آئی۔ اتفاق سے رکشہ خالی تھا اور میرے اشارے پر ڈرائیور نے روکنے کی زحمت بھی گوارا کر لی، تاہم مجھے منزل تک پہنچانے کا معاوضہ اس نے 10 روپے طلب کیا اور میرے احتجاج پر کہ مشکل سے 2 میل جانے کا وہ دگنا کرایہ لے تب بھی کم بنتا ہے، اس نے کسی فلسفی کی طرح ارشاد کیا کہ وقت ہی دولت ہے اور آدمی جو کچھ کرتا ہے اپنے آرام کی خاطر کرتا ہے۔ اگر مجھے پیسہ بچانا ہے تو میں اسی طرح چلتا رہوں، 10 منٹ کے بجائے 1.25 گھنٹے میں پہنچ ہی جاؤں گا، بشرطیہ کہ مجھے راستے میں پولیس نے ہمارا گھر سمجھ کے بند نہ کیا اور پاگل کتے نے نہ کاٹا۔ اس باتونی شخص کے دلائل میں بڑا وزن تھا، مگر وہ خود ان دلائل سے زیادہ وزنی تھا، چنانچہ میں رکشہ میں بیٹھ گیا۔ رضوی صاحب کے گھر کے دروازے پر اتر کر میں نے کہا، اس وقت میں نے تمہاری بات کا جواب اس لیے نہیں دیا تھا کہ میں مجبور تھا، معذور نہیں، میں پیدل چل سکتا ہوں مسلسل 10 میل، مگر میں آج واقعی بہت تھکا ہوا تھا۔ اب یہ بتاؤ کہ تم اپنے فلسفے کے مطابق وقت بچاؤ گے یا پیسہ، کیونکہ یہ دروازہ ایس پی زامن رضوی کے گھر کا ہے۔ پھر میں نے باری باری دونوں جیبوں سے ریوالور نکالی، میرے پاس دینے کے لیے یہ کرایہ بھی ہے، چنانچہ یہاں تم مجبور ہو۔ رکشہ ڈرائیور کی حالت غیر ہو گئی، اس کے حلق سے حجور حجور کے سوا کچھ نہ نکلا۔ میں نے اس کے ہاتھ پر 10 کا نوٹ رکھا اور اسے دفع ہو جانے کو کہا، میں صرف اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں، ورنہ جیسے تم لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ایسے ہی میں تم کو وہ سبق دے سکتا تھا جو تمہیں عمر بھر یاد رہتا۔ وہ سلام کر کے بری طرح بھاگا اور میں اتنی خونریزی اور پریشانی کے واقعات سے بھرپور شام کے بعد اس چھوٹے سے لطیفے پر مسکراتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ رضوی صاحب واقعی پریشان تھے۔ میں نے ان کو مطمئن کیا اور اپنے کوارٹر کی طرف چلا گیا، جہاں محسن میرے انتظار میں سگریٹ پھونک رہا تھا۔ کہاں مر گیا تھا تو؟ وہ بولا۔ اپنے ساتھ رابعہ کو کیوں لے گیا تھا؟ یہ بہت لمبی کہانی ہے۔ جب میں گیا تھا تو جناب گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے، اب مجھے اجازت ہو کہ باقی ماندہ گھوڑے گدھے بیچ کر سو جاؤں، کیونکہ میں سخت تھکا ہوا ہوں۔ صبح بشرط زندگی پوری بات عرض کر دوں گا، میں نے بستر پر گرتے ہوئے کہا۔ صبح میں پنڈی جا رہا ہوں، وہ بولا۔ نادر شاہی حکم جاری ہوا ہے کہ فوراً گھر آ جاؤ، ورنہ ہم پاپوش لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ نوٹ بیٹا، یہ اسی چراغ الادین کی کارستانی ہے۔ ہاں، اس بدماش نے فون پر میری ماں سے بات کی اور بہت نمک مرچ لگا کے بتایا کہ کس طرح میں تمہارے ساتھ گیا اور اس کو قتل کی دھمکی دی۔ سارا الزام اس نے تم پر عائد کیا ہے کہ میں نے تمہارے بہکانے پر یہ حرکت کی۔ ڈیڈی تو اس سے کہتے کہ میاں میرا بیٹا عاقل و بالغ ہے، کوئی بچہ نہیں کہ بہکانے سے بہک جائے، لیکن ممی کو تم جانتے ہو، اس وقت وہ چراغدین کی حمایت کرنے پر تلی ہوئی ہیں اور تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تم دنیا کے سب سے کمینے آدمی ہو۔ انہوں نے یہاں آن کر رضوی کو فون کیا اور مجھ سے تو بات نہیں ہوئی، مگر رضوی صاحب سے انہوں نے سب کچھ کہہ دیا، یہ بھی کہ وہ لڑکی رابعہ کچھ اچھے کردار کی معلوم نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں رضوی صاحب نے اس کا کیا جواب دیا۔ میرے بارے میں ممی نے کہا کہ اسے سکندر تباہ کر رہا ہے، کیا وہ اس کے ساتھ پھانسی چڑھے گا دوستی میں، اسے فوراً گھر بھیج دیا جائے۔ آئی سی، میں نے غور فرمانے کے بعد کہا۔ اب میری نیند پھر اڑ گئی تھی، چنانچہ میں نے سگریٹ جلا لی۔ اور تو نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ بتا تو چکا ہوں کہ صبح گھر جا رہا ہوں، محسن بولا۔ کچھ دیر میرے اترے ہوئے مایوس چہرے کو دیکھتا رہا اور پھر مسکرایا، لیکن میں کل ہی واپس بھی آ جاؤں گا۔ مجھے 2 یا 3 باتیں لگی لپٹی رکھے بغیر کہنی ہیں۔ ایک یہ کہ فوزیہ کی شادی میرے جیتے جی چراغدین سے نہیں ہو سکتی، دوسری یہ کہ میں سکندر باغ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد خواہ مجھے آگ کر دیا جائے، نہ خلف اور نافرمان قرار دے کر یا گھر چھوڑنا پڑے، میں اپنے فیصلے پر قائم رہوں گا۔ مجھے معلوم ہے ممی چیخو پکار مچائیں گی، تانے اور کوسنے دیں گی اور شاید مر جانے کی دھمکی بھی دیں، لیکن ڈیڈی زیادہ معقول رویہ اختیار کریں گے اور سرد مزاج، جمہوریت پسند اور اصول پرست آدمی ہیں۔ بے شک بیوی سے دبتے ہیں، مگر اتنے بھی نہیں کہ مجھے عقدامہ تھما دیں۔ وہ زبردستی نہیں کریں گے، نہ فوزیہ کے معاملے میں اور نہ تیرے معاملے میں۔ اس لیے مجھے امید ہے کل شام یا رات تک میں پھر حاضر ہو جاؤں گا، ورنہ پرسوں تو یقینی ہے۔ اس کے بعد میرے لیے وہ سب واقعات دہرانا ضروری ہو گیا جو شہلا کی کوٹھی میں پیش آئے تھے۔ اس نے بے حد اطمینان کا اظہار کیا اور مجھے مشورہ دیا کہ شہلا کو چھپائے رکھنے کے لیے احتیاط سے کام لوں، خود ادھر نہ جاؤں تاکہ کوئی بے خبری میں میرا تعاقب کرتا ہوا اس ٹھکانے تک نہ پہنچ جائے، اور رابطے کے لیے ماسی کی خدمات سے استفادہ کروں۔ اس کا مشورہ معقول تھا اور احتیاط پسندی کا تقاضا بھی یہی تھا۔ میں نے محتاط رہنے کا وعدہ کیا اور سو گیا۔ صبح میری آنکھ ذرا دیر سے کھلی، میں نے گھڑی دیکھی تو 10:30 بج رہے تھے۔ محسن جا چکا تھا اور میں کئی دن کی تھکن دور کر کے اب بالکل تازہ دم تھا۔ میں غسل کر رہا تھا کہ رابعہ پہنچی۔ ہیلو، میں نے باتھ روم میں سے کہا۔ گڈ مارننگ مس رابعہ، آپ بیڈ روم کو ویٹنگ روم سمجھ کے تشریف رکھیں، بلکہ بہتر ہوگا کہ کچن میں جا کے چائے بنانے کا عملی تجربہ حاصل کریں۔ وہ ہنسی۔ مسٹر سکندر اعظم، شرط یہ ہے کہ وہ تجرباتی چائے آپ کو بھی پینی پڑے گی خندہ پیشانی سے۔ خندہ پیشانی سے ہم حقے کا پانی بھی پی سکتے ہیں، میں نے کہا، بشرطیہ کہ آپ کے دستے نائے سے مسکراہٹ کے ساتھ پیش کیا جائے۔ میں باتھ روم سے نکلا تو رابعہ باورچی خانے سے برآمد ہوئی۔ وہ خود تو ماسی کے گھر سے ناشتہ کر کے آئی تھی، مگر میرا بھوک سے برا حال تھا۔ میں نے اسے رضوی صاحب کے گھر سے کھانے کی کوئی چیز لانے بھیج دیا اور خود وہ اخبار دیکھنے لگا جو رابعہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ چونکہ اخبار والوں کو قبرستان پہنچنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، اس لیے میرے والد کی لاش کے غائب ہونے کی خبر کہیں نہ تھی۔ صرف ایک اخبار کا رپورٹر گھومتا پھرتا اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ جا پہنچا تھا اور اس نے گورکن کی موت کی خبر چھاپ دی تھی۔ گورکن کے لڑکے نے اسے بتا دیا تھا کہ اس کا باپ کس طرح قبر میں سے زندہ برآمد ہوا تھا اور کس طرح اسپتال میں مر گیا تھا۔ پھر اس نے ڈاکٹر سے انٹرویو لیا تھا اور قتل کی بقیہ تفصیلات حاصل کر لی تھیں۔
مجھے امید تھی کہ اگلے شمارے میں وہ سنسنی خیز کہانی سے متعلق دیگر حقائق کو بھی بے نقاب کر دے گا۔ دوسری زیادہ اہم خبر شیلا کے گھر میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں تھی۔ 3 میں سے 2 افراد مارے گئے تھے، ایک کی گردن ٹوٹ گئی تھی اور دوسرے کے سر میں گولی لگی تھی، مگر تیسرا پولیس کو زندہ مل گیا تھا، لیکن وہ اسپتال میں بے ہوش پڑا تھا اور پولیس اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ابھی تک کسی نے ڈی سلوا کی سیکرٹری مس شہلا زیدی کا نام نہیں لکھا تھا اور ایک دن پہلے ہونے والے گورکن کی مبینہ قاتل نرس کی مس شہلا سے مشابہت کا کوئی حوالہ نہیں دیا تھا، لیکن میں جانتا تھا یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ مجھے ڈی سلوا کا خیال آیا، نہ جانے یہ خبر پڑھ کے اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ ان کرائے کے بدماشوں کی موت کے بعد زیادہ مشتعل ہوگا یا محتاط ہو جائے گا۔ رابعہ ایک ٹرے میں بہت سی چیزیں رکھ کے لے آئی اور میرے سامنے بیٹھ گئی۔ اس وقت میں نے صفحہ پلٹا اور میری نظر نے ایک چھوٹی سی غیر اہم خبر پڑھ لی۔ کسی جگہ جوا کھیلتے ہوئے ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا۔ جھگڑے میں 4 افراد ملوث تھے۔ پولیس کو 2 گرفتار ہونے والے جوانیوں سے معلوم ہوا تھا کہ مرنے والا ایک بدقماش نوجوان تھا، اس کا نام عدنان تھا۔ نوالا میرے حلق میں اٹک گیا۔ عدنان ایسا نام نہیں تھا جو بہت عام ہو۔ میں نے وہ خبر رابعہ کو دکھائی۔ اب کیا ہوگا؟ رابعہ نے پریشان ہو کے کہا، اس کی ماں تو مر جائے گی۔ میرا خیال ہے ابھی سے کچھ نہ بتایا جائے۔ میں نے چائے ختم کرتے ہوئے کہا، شہلا کو بتا دیا جائے، وہ جیسا مناسب سمجھے گی کر لے گی۔ اگر پولیس کو عدنان کے بارے میں تفصیلات مل گئیں تو وہ اس کے گھر پہنچیں گے اور یہی نتیجہ اخذ کریں گے کہ عدنان کے قاتلوں کا اس گھر میں مارے جانے والوں سے کوئی تعلق ضرور ہے۔ اسی روز شام کے وقت میں اور رابعہ پھر نسبت روڈ پہنچے۔ الماس ایک 2 منزلہ مکان کے اوپر والے حصے میں کرائے پر رہتی تھی۔ رابعہ کو ہمارے مکان سے جھوٹ بولنا پڑا کہ وہ الماس کے بچپن کی کلاس فیلو ہے۔ الماس کا شوہر کراچی گیا ہوا تھا۔ الماس نے ہمیں بڑے اخلاق سے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ اس کی گود میں 2 سال کا ایک شریر بچہ بھی تھا۔ گھر کے اسباب سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ زیادہ خوشحال نہیں، تاہم ایک قناعت پسند روایتی مشرقی بیوی کی طرح الماس اپنے گھر میں یقیناً خوش تھی۔ دراصل مجھے آپ سے ایک کام تھا، ایک ضروری بات کرنی تھی جس کے لیے مجھے یہ جھوٹ بولنا پڑا۔ میں آپ سے کبھی نہیں ملی۔ میں رابعہ قاری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں۔ اس نے اپنا کارڈ آگے بڑھا دیا۔ الماس کی صورت سے پریشانی جھلکنے لگی۔ دیکھیے، آپ پھر کبھی آ جائیے گا، 2-4 دن بعد۔ رابعہ نے نفی میں سر ہلایا۔ جو بات مجھے کرنی تھی وہ آپ کے شوہر کے سامنے نہیں کی جا سکتی۔ یہ بڑا اچھا ہوا کہ وہ کراچی گئے ہوئے ہیں، ورنہ مجھے پھر کسی وقت آپ سے علیحدگی میں بات کرنے کے لیے بہانہ اور موقع تلاش کرنا پڑتا۔ الماس اب نروس ہو گئی تھی۔ آپ لوگ کون ہیں؟ ایسے کیوں آئے ہیں؟ میں کل پھر آ سکتی ہوں، رابعہ نے کہا۔ کل تک آپ میرے بارے میں جو تحقیق و تفتیش کرنا چاہیں کر لیں۔ مثلاً یہ کہ میں واقعی رابعہ قاری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں یا نہیں۔ یہ بات آپ کا اطمینان ہو جانے کے بعد بھی کی جا سکتی ہے، مگر اتنا ضرور سمجھ لیجئے کہ آپ کے شوہر کے کانوں میں اس بات کی بھنک بھی پڑی تو خدا آپ کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ یہ تو آپ مجھے دھمکی دے رہی ہیں، الماس نے تیز ہو کر کہا۔ اگر آپ کو ایسی ہی پرائیویٹ بات کرنی تھی تو کیا آپ اکیلی نہیں آ سکتی تھی؟ اور پھر مجھ سے آپ کبھی ملی نہیں تو میرے بارے میں ایسی کون سی بات معلوم ہو گئی آپ کو؟ کس نے بتائی ہے یہ بات؟ اپنے شوہر کو ساتھ لے کر آنے کا کیا مقصد ہے؟ گھبراہٹ میں وہ جواب کا موقع دیے بغیر سوالات کرتی جا رہی تھی اور شاید یہ سمجھنے میں حق و جانب تھی کہ ہم کوئی نوسر باز ہیں جو اس کے شوہر کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گھر میں گھس کے کوئی غلط کام کرنا چاہتے ہیں۔ الماس، میں بھی تو کسی کے گھر میں رات کے وقت اکیلے جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی، رابعہ نے کہنا شروع کیا۔ دیکھیے خاتون، میں ان کا شوہر نہیں ہوں۔ میں نے بر وقت مداخلت ضروری سمجھی، ورنہ الماس چلانے لگتی۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے ڈی سلوا کے بارے میں بات کرنی تھی۔ آپ ایک زمانے میں اس کی سیکرٹری تھیں۔ بات کا تعلق اسی زمانے میں پیش آنے والے واقعات سے ہے۔ اگر میں اکیلا آتا تو آپ سے بات کیسے کرتا؟ آپ کے اطمینان کے لیے میں ایک عورت کو ساتھ لایا ہوں، اور وہ عورت بھی عام عورت نہیں ہے، ایک بیرسٹر ہے جس کی شرافت اور نیک چلنی کی ضمانت جج صاحبان تک دے سکتے ہیں۔ ڈی سلوا کا نام سنتے ہی الماس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا اور اب یوں لگتا تھا کہ وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ تم لوگ مجھے بلیک میل کرنے آئے ہو؟ وہ خوفزدہ لہجے میں بولی، مگر اب اس کی آواز بہت پست تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ وہ ساکت سامت بیٹھی رہی اور سہمی سہمی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ اس کی گود میں ہمکنے والا بچہ دودھ کی بوتل منہ میں لیے لیے سو گیا تھا۔ میرے ساتھ ڈی سلوا نے کوئی زیادتی نہیں کی، وہ اپنے ہسٹیریا سے لڑتے ہوئے بولی، اور اگر کی تھی تو میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ میں کسی ڈی سلوا کو نہیں جانتی، میں کبھی اس کی سیکرٹری نہیں رہی، میں وہ سب باتیں بھلا چکی ہوں، اور بھولے سے بھی ایسی کوئی بات زبان پر نہیں لانا چاہتی جس سے میرا گھر برباد ہو جائے، میرے شوہر کے اعتماد کو ٹھیس پہنچے۔ یہ تو میں بھی نہیں چاہتا، اور اسی لیے میں آج کے موقع کو مناسب ترین سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا، سوال ایک اور لڑکی کی زندگی کا ہے جو اب ڈی سلوا کی سیکرٹری ہے اور اس کے خوبصورت وعدوں کے جال میں گرفتار ہو کے بہت سی غلطیاں کر چکی ہے۔ تمہیں کیوں ہمدردی ہے اس لڑکی سے؟ الماس نے کہا، تمہاری کیا لگتی ہے وہ؟ کچھ نہیں، مگر ایک انسانی جان بچانا بھی بڑا ثواب ہے۔ میں نے کہا، تم اپنے ثواب اور عذاب سے غرض رکھو اور میرے ثواب و عذاب میرے لیے چھوڑ دو۔ اس لڑکی نے بھی اگر حماقت کی ہے تو کوئی تو اس کو سزا ملنی چاہیے، غلطی پر سزا تو ملتی ہی ہے، پھر تم کیوں فکر مند ہو؟ سارے جہاں کا درد تمہارے جگر میں کیوں ہے؟ الماس بولتی گئی۔ ٹھیک ہے، میں نے بات ختم کرنے کے انداز میں کہا، میں اس وقت آؤں گا جب تمہارا شوہر بھی موجود ہوگا اور میں ڈی سلوا کو ساتھ لے کر آؤں گا تاکہ
یہ تمہیں بھی اس غلطی کی سزا مل جائے جس سے تم ابھی تک بچی ہوئی تھی اور بچی رہ سکتی تھی۔ میں دیکھوں گا کہ ڈی سلوا کے سامنے تم اس سے تعلق سے کیسے انکار کرو گی۔ مجھے یہاں آنے اور بات کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ بعد میں یہ ایک قانونی معاملہ بن جائے گا۔ ڈی سلوا کی موجودہ سیکرٹری نے قتل کر دیا ہے۔ اس نے یہ غلطی نادانستگی میں کی ہے، اور میں ڈی سلوا کا دشمن ہوں، کیونکہ ڈی سلوا میرے باپ کے قاتلوں میں شامل ہے۔ اس کو کیفر کردار تک پہنچانا میرا فرض ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا فرض یہ بھی ہے کہ شیلا کی زندگی بچاؤں۔ شیلا اس لڑکی کا نام ہے جس کو ڈی سلوا نے اعلی کار بنایا۔ اس کا یہ راز فاش ہو چکا ہے، اس لیے عین ممکن ہے وہ شیلا کو ختم کر دے، مگر میں یہ نہیں ہونے دوں گا، تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ ڈی سلوا کے خلاف گواہی دینے کے لیے آ سکے اور زندہ رہے۔ میں نے رابعہ کو چلنے کا اشارہ کیا۔ ٹھہرو، الماس چلائی، مجھے یہ تو بتاتے جاؤ کہ کیا مجھے بھی کسی عدالت میں گواہی کے لیے آنا پڑے گا؟ اگر تم اس وقت ہمیں ڈی سلوا کے بارے میں وہ سب کچھ بتا دو گی جو تم جانتی ہو تو اس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ میں نے کہا، مجھے ڈی سلوا کے خلاف ثبوت چاہیے۔ تم اپنا دامن بچا کے ثبوت فراہم کر سکتی ہو۔ تمہارے بعد اور بھی بہت سی لڑکیاں اس کی حوث اور شیطانی فطرت کے جال میں پھنس کے نقصان اٹھا چکی ہیں، اور میں ان سے بھی ملوں گا۔ خدا کے لیے مجھے بخش دو، وہ منت کرتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر بولی۔ اگر میرے شوہر کو معلوم ہو گیا؟ کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوگا، میں نے کہا۔ تمہیں میرے وعدوں پر اعتبار کرنا ہی ہوگا الماس۔ یہاں سے مجھے شیلا کے پاس بھی جانا ہے اور اسے بھی قائل کرنا ہے کہ وہ کتنی خطرناک سازش کا شکار ہوئی ہے۔ اسے احساس نہیں، لیکن اس کی زندگی تک کو خطرہ لاحق ہے۔ مجھے اس کو بتانا پڑے گا کہ ڈی سلوا پہلے کتنی لڑکیوں کا مستقبل تباہ کر چکا ہے۔ میرے پاس وقت کم ہے۔ الماس نے بچے کو دوسرے کمرے میں جا کے بستر پر لٹایا، اور میں نے اسے بچے پر کمبل پھیلا کے اس کے ماتھے پر ممتا کے بوسے کی مور ثبت کرتے دیکھا۔ اس نے آنسو خشک کیے جو کسی ارادے کے بغیر آنکھوں میں اتر آئے تھے۔ اس نے خود کو ہسٹیریا کے دورے کی اولین اور تند ترین لہر کے زور سے بچا لیا تھا، اور اپنی ازدواجی زندگی کو لاحق خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ یہ اس کے لیے سخت ترین آزمائش تھی۔ وہ اعتراف جرم سے بھی ڈرتی تھی اور خاموشی کے نتائج سے بھی۔ جب وہ کمرے میں لوٹ کر آئی تو ایک بار پھر مجھے اور رابعہ کو اپنی نیک نیتی کا اور اس کے مستقبل کو تحفظ کی ضمانت حاصل ہونے کا یقین دلانے کی سخت جدوجہد کرنی پڑی۔ دیکھو الماس، رابعہ نے کہا، تمہارے بعد وہ بہت سی لڑکیوں کو ذلیل و خوار کر چکا ہے۔ وہ سب بزدل ہیں یا کمزور کہ اس سے انتقام نہیں لے سکیں، مگر سکندر بخت کا معاملہ مختلف ہے۔ یہ انگلستان میں زیر تعلیم تھے جب ڈی سلوا نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر ان کے والد کو بلیک میل کیا اور ان کا سب کچھ چھین کر انہیں مرنے پر مجبور کر دیا۔ جب یہ پاکستان آئے اور ان کو اصل حالات کا علم ہوا تو ان کو قتل کیے ایک جھوٹے مقدمے میں پھانس دیا گیا، اس لیے کہ ڈی سلوا اور اس کے ساتھی پیسے والے، اثر و رسوخ کے مالک اور بدماش تھے۔ ان کے مقدمات کی پیروی میں کر رہی ہوں، اور میرے ساتھ دوسرے وکیل منظر صاحب ہیں، عبد الودود منظر۔ ہم تینوں بچپن میں ایک ساتھ پڑھتے تھے اور ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ جو لڑکیاں تمہارے چلے جانے کے بعد اس کی سیکرٹری بنی ان کا کیا انجام ہوا۔ ایک نے خودکشی کی اور دوسری پراسرار طور پر غائب ہو گئی۔ تیسری کا پتہ ہمارے پاس موجود ہے اور ہم اس سے بھی ملیں گے، شاید وہ بھی کچھ بتا سکے، اور پھر ہم شیلا کے پاس جا کر اس کو خبردار کر سکیں، اسے بتائیں کہ وہ کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ رہے اور اپنی جان بچا کے نکل جائے، ورنہ اس کا انجام زیادہ برا ہوگا۔ ڈی سلوا اس کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ہو سکتا ہے وہ ہماری بات نہ مانے۔ عشق میں آدمی اندھا، بہرا اور پاگل ہو جاتا ہے۔ اگر اس نے سمجھا کہ ہم ڈی سلوا کی دشمنی میں ایسی باتیں کہہ رہے ہیں تو ہم اسے تمہارے پاس لے آئیں گے اور اس دوسری لڑکی سے بھی ملوا دیں گے، پھر وہ یقین کرنے پر مجبور ہو اور ہمیں ڈی سلوا کے بارے میں وہ سب باتیں بتا دے گی جو صیغہ راز میں ہیں۔ سکندر باف نے اس بدماش سے انتقام لینے کی قسم کھائی ہے۔ کیا تمہیں اس سے انتقام لینے کی خواہش نہیں؟ یقیناً ہوگی، مگر تم مجبور ہو۔ تمہارا گھر آباد ہو چکا ہے اور تمہارے شوہر کو کچھ معلوم نہیں۔ ظاہر ہے تم کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتی، مگر تم اتنا تو کر سکتی ہو کہ میں بہت کچھ کر سکتی ہوں، الماس نے قطعی بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں اس کو تباہ کر سکتی ہوں، اسی طرح جیسے اس نے مجھے دھوکہ دیا اور خراب کیا۔ میں بیوقوف اور جذباتی تھی کہ اس کی باتوں میں آ گئی اور اس کے لیے وہ کچھ کرتی رہی جو قانون کی نظر میں جرم ہے، مذہب کے لیے گناہ اور معاشرے میں ناقابل معافی۔ میں نے بھی سوچا تھا کہ میں مر جاؤں یا اس شیطان کو مار دوں، لیکن میں کچھ بھی نہ کر سکی۔ پھر قدرت کو مجھ پر رحم آ گیا اور اس نے میری غلطی کو معاف کر کے مجھے جینے کے مواقع فراہم کر دیے۔ وہ باتیں بہت پرانی ہو چکی ہیں، لیکن میں کچھ بھی نہیں بھولی ہوں۔ زخم اگر مندمل ہو گئے ہیں تو کیا، ان کے داغ بہت گہرے ہیں۔ وہ مخالف جذبات کی رو میں بہنے لگی تھی اور اپنے تمام اندیشوں اور وسوسوں کو بھول کر ہمیں ہر بات بتانے کے لیے تیار تھی، کیونکہ ہم اس کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اس نے ہمیں بتایا کہ تقریباً 5 سال پہلے اس کی ملاقات ڈی سلوا سے ہوئی تھی۔ اس کے والدین کا انتقال بچپن میں ہو چکا تھا، چنانچہ اس کی پرورش حقیقی چچا نے کی تھی۔ چچا کو مرحوم بھائی کے احسانات کا بہت پاس تھا۔ بڑے بھائی نے باپ بن کر ان کو پالا تھا۔ انہوں نے الماس کو محبت اور شفقت دی، اس کی ضروریات کو اپنا پیٹ کاٹ کے پورا کیا اور اسے BA تک تعلیم دلوائی۔ یہ سب چچی کو سخت گراں گزرتا تھا، چنانچہ شوہر کی عدم موجودگی میں وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالتی تھی۔ اسے ڈائن کہتی تھی، جو ماں باپ کو کھا کے ان کے گھر میں آ گھسی ہے، اس کے بچوں کا حق مارنے آ گئی ہے اور ایسے منہ پھاڑ کے ہر چیز مانگتی ہے جیسے اس کا باپ خزانہ چھوڑ گیا مرتے وقت۔ چچا کے مالی حالات کبھی زیادہ اچھے نہیں رہے تھے اور الماس کے باپ نے واقعی کچھ نہیں چھوڑا تھا، چنانچہ چچی کی باتیں اس کے دل پر تیر کی طرح لگتی تھیں۔ ان باتوں کا اثر گھر کے بچوں پر بھی پڑ رہا تھا۔
وہ عمر میں چھوٹے ہونے کے باوجود اسے بے عزت کرنے سے نہیں چوکتے تھے، اسے منحوس، مصیبت اور بلا کہتے تھے، بات بات پر اسے احساس دلاتے تھے کہ یہ ہمارے باپ کا گھر ہے، تمہارے باپ کا نہیں۔ الماس نے دو ایک مرتبہ ان کو اس بدتمیزی پر ہلکا سا تھپڑ رسید کر دیا تو انہوں نے کوہرام مچا دیا اور چچا کے سامنے یہ کہا گیا کہ الماس نے بچوں کو بلا وجہ انتہائی بے رحمی سے مارا ہے۔ چچا بہت کچھ سمجھنے کے باوجود بہت سی باتیں نہیں سمجھتے تھے، مثلاً یہ کہ بیوی تو الماس کے خلاف جھوٹا الزام عائد کر سکتی ہے مگر بچے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ ایسے متعدد مواقع آئے جب چچا نے بھی غصے میں اسے لان تان کی، گو بعد میں انہوں نے پیار سے تلافی بھی کی، مگر الماس کے دل میں یہ احساس جڑ پکڑتا گیا کہ اسے اپنا گھر بنانا ہے۔ سارا دن پورے گھر کی نفرت کا شکار رہنے کے بعد شام کو گھر آنے والے چچا کی شفقت اس کے دکھ کا مداوا نہیں کر سکتی تھی۔ 5 سال پہلے وہ ایک ایسے گھر میں رہتی تھی جو سڑک کے کنارے بازار میں تھا۔ وہ اکثر بالکونی میں آ کھڑی ہوتی تھی اور بازار کی چہل پہل دیکھتی رہی تھی۔ بالکونی کے عین مقابل سڑک کے دوسرے کنارے پر ایک بینک تھا۔ ایک روز وہ حسب عادت باہر دیکھ رہی تھی کہ بینک کے سامنے سیاہ رنگ کی لمبی سی کار آ کے رکی۔ جس چیز نے الماس کو متوجہ کیا وہ کار کے شیشے تھے جن میں سے اندر کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس کے سامنے 3 افراد کار کے پچھلے دروازے کھول کر اترے اور چوتھا انجن سٹارٹ کیے ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھا رہا۔ الماس یہ دیکھ کر اور حیران ہوئی کہ تینوں افراد نے ایک جیسے بریف کیس اٹھا رکھے تھے، ایک جیسے لباس پہن رکھے تھے اور ان کا حلیہ بھی تقریباً ایک جیسا تھا۔ انہوں نے ملیشیا کی گھیردار شلواریں اور لمبے لمبے کرتے پہن رکھے تھے، سب کے سروں پر پگڑیاں تھیں اور وہ ایک ہی عمر کے صحت مند جوان مرد تھے جن کے باروب چہروں پر مشت بھر سیاہ داڑھی تھی۔ ان کی صورتوں اور حلیوں کی مماثلت دیکھ کر یہ خیال آتا تھا کہ وہ تینوں بھائی ہیں۔ الماس کے سامنے وہ تینوں بینک میں داخل ہوئے اور دروازے پر کاہلی سے کھڑے ہوئے گارڈ نے بھی ان کو محض دلچسپی سے دیکھا۔ ابھی مشکل سے 2 منٹ گزرے ہوں گے کہ بینک میں سے گولیاں چلنے کی آواز آئی اور الماس کی دہشت زدہ نگاہوں نے گارڈ کو باہر گرتے دیکھا۔ وہ بندوق جس کو گارڈ سہارے کے لیے بطور لاٹھی استعمال کر رہا تھا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر اندر گر گئی۔ بینک کے اندر ایک چیخ و پکار مچی ہوئی تھی اور دروازے کے باہر وہ گارڈ تڑپ رہا تھا جس کے سینے میں کم از کم 2 گولیاں لگی۔ اس کا خون پکے ٹائل کے فرش پر بہہ رہا تھا اور چھینٹے بینک کی بیرونی دیوار پر بھی نظر آ رہے تھے۔ بازار میں لوگوں نے فائرنگ کی آواز سنی تھی۔ وہ شخص جو کار میں بیٹھا رہا تھا فوراً باہر نکل آیا اور بینک کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مشین گن تھی اور وہ چیخ چیخ کر لوگوں کو خبردار کر رہا تھا کہ قریب کوئی نہ آئے۔ یہ سب کچھ اتنی عجلت میں ہوا اور اتنا غیر متوقع تھا کہ الماس خوف اور حیرت سے سن کھڑی رہ گئی۔ اسے خیال ہی نہ آیا کہ وہ دوڑ کر ساتھ والے گھر میں جائے اور پولیس کو فون کر کے بینک میں ڈاکہ پڑنے کی اطلاع کر دے۔ اس نے دیکھا کہ وہ چوتھا آدمی جو مشین گن لیے باہر کھڑا تھا صورت، شکل اور حلیے میں باقی 3 افراد سے بالکل مختلف تھا۔ اس نے سیاہ پتلون پر سفید دھاریوں والی سرخ جرسی پہن رکھی تھی اور گہرے سیاہ شیشوں والا دھوپ کا چشمہ لگا رکھا تھا۔ شاید کار سے اترنا اس کے پروگرام میں شامل نہیں تھا تاوقتیہ کی صورتحال ہنگامی نہ ہو جائے۔ 3-4 منٹ میں اندر جانے والے دوڑتے ہوئے باہر آئے۔ سیاہ چشمے اور سرخ جرسی والا نوجوان پھر کار کی طرف لپکا اور اس نے اپنی سیٹ پر بیٹھ کر دروازہ بند کر لیا۔ اس کے باقی تینوں ساتھی ایک کے پیچھے ایک بھاگتے آ رہے تھے۔ الماس پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی جو کسی سنسنی خیز فلم کی طرح تھا مگر حقیقی زندگی کا منظر تھا۔ اچانک دم توڑتے ہوئے گارڈ نے جسم کی ختم ہوتی ہوئی قوت مجتمع کر کے 2 نالی بندوق کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس وقت تک ایک ڈاکو کار کا پچھلا دروازہ کھول کے بیٹھ چکا تھا۔ گارڈ نے دوسرے پر گولی چلائی اور وہ وہیں سڑک پر گر گیا۔ الماس نے نوٹ کیا کہ واپسی پر بریف کیس تینوں کے ہاتھ میں نہیں تھے اور اس نتیجہ پر پہنچی کہ وہ ان میں اسلحہ اندر لے گئے تھے، غالباً وہ سب مشین گن جس کے ٹکڑے الگ کیے جا سکتے ہیں اور ان کو جوڑ کر پھر پوری مشین گن بنائی جا سکتی ہے۔ واپسی پر کار میں سب سے پہلے بیٹھنے والا بھی بریف کیس کے بجائے مشین گن لیے نکلا تھا اور اس کا دوسرا ساتھی بھی جو مارا جا چکا تھا۔ بریف کیس صرف ان کے تیسرے ساتھی کے ہاتھ میں تھا جو سب سے پیچھے تھا۔ خون میں لت پت گارڈ نے ایک بار پھر بندوق اٹھائی اور دوسری گولی چلائی مگر اس کے ہاتھوں کی قوت جواب دے رہی تھی اور شاید اس کی نظر بھی دھندلا چکی تھی کہ وہ نالی کو پورا نہ اٹھا سکا اور گولی بریف کیس والے شخص کی ٹانگ میں لگی۔ مالی غنیمت یقیناً بریف کیس میں تھا۔ وہ ایک بار گرا اور پھر اٹھ کر بھاگا۔ کار میں بیٹھے ہوئے ڈرائیور نے بدحواسی میں چلا کر اسے جلدی کرنے کو کہا اور گاڑی آہستہ آہستہ کھسکنے لگی۔ اس کا ایک پچھلا دروازہ اب بھی کھلا ہوا تھا۔ زخمی ٹانگ کے ساتھ بھاگنے والے شخص نے کار تک پہنچنے کی بھرپور کوشش کی مگر وہ کار کے پچھلے حصے سے ٹکرا کے گر گیا۔ تاہم اس نے بریف کیس پر اپنی گرفت مضبوط رکھی۔ ڈاکوؤں میں سے ایک نے چیخ کر اسے گالی دی اور بریف کیس پھینکنے کے لیے کہا مگر پیچھے رہ جانے والا جانتا تھا کہ اس نے بریف کیس پکڑا دیا تو اس کے ساتھی خود اسے گولی مار کر وہیں چھوڑ جائیں گے۔ اس نے ایک ہاتھ آگے بڑھایا لیکن بریف کیس کو پیچھے رکھا۔
کار میں پیچھے بیٹھے ہوئے شخص نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کار میں گھسیٹنے کی کوشش کی، لیکن کار کی رفتار بڑھ چکی تھی۔ بریف کیس والا سڑک پر گھسٹتا گیا، پھر اچانک ہوا کے زور سے کار کا دروازہ بند ہو گیا اور سامنے سے پولیس کی ایک جیپ نمودار ہوئی۔ الماس کا خیال بھی یہی تھا کہ پولیس ڈاکے کی اطلاع پا کر آئی ہے، مگر وہ کہیں چھاپا مارنے جا رہے تھے۔ ڈاکو ان کو دیکھتے ہی ایسے بدحواس ہوئے کہ انہوں نے ایک شیشہ کھول کر مسلسل ہوائی فائر کیے۔ پولیس کی جیپ فوراً ایک گلی میں گھس گئی اور بازار میں بھگدڑ مچ گئی۔ سیاہ کار تیزی سے بڑھی اور بریف کیس والا سڑک پر پڑا رہ گیا۔ ساتھیوں کو بے وفائی کر کے اپنی جان بچانے کی خاطر فرار ہوتے دیکھ کر وہ پاگل ہو گیا اور اٹھ کر بے تحاشا ان کے پیچھے چلاتا ہوا دوڑا۔ ٹھہرو، خدا کے لیے مجھے چھوڑ کے مت جاؤ۔ اسے وہ ٹرک بھی دکھائی نہ دیا جو سامنے سے آ رہا تھا۔ وہ سڑک کے وسط میں اپنی زخمی ٹانگ کا لہو پھیلاتا دیوانہ وار چلاتا ہوا بھاگ رہا تھا۔ ٹرک ڈرائیور نے اسے بچانے کی پوری کوشش کی، مگر ٹرک کی رفتار بہت زیادہ تھی۔ پلک جھپکتے میں ٹرک اس کے اوپر سے گزر گیا۔ لوگ ہر طرف سے دوڑ پڑے اور لاش کے گرد ایک جمگٹا لگ گیا۔ الماس نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اسے ایک چکر سا آیا اور وہ اندر کی طرف بھاگی۔ بستر پر گر کے وہ ذرا سی دیر کے لیے بے ہوش ہو گئی۔ دہشت سے اس کا سارا بدن کانپ رہا تھا اور ٹھنڈا پسینہ اس کے جسم پر پانی کی طرح بہنے لگا تھا اور اس کے خشک حلق میں کانٹے سے پڑ گئے تھے۔ ہوش میں آتی اس نے خود کو سنبھالا اور اٹھ کر پانی کا ایک گلاس پیا۔ اس کا چچا آفس میں تھا، بچے اسکول گئے ہوئے تھے اور چچی شاپنگ کے لیے چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد جب الماس کے ہوش ٹھکانے آئے تو اس نے سوچا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے، اور بالآخر اس فیصلے پر پہنچی کہ اس کے حق میں خاموش رہنا ہی بہتر ہوگا، ورنہ وہ مشکل میں پھنس جائے گی۔ اسے بیان کے لیے تھانے جانا پڑے گا اور نہ جانے کب تک گواہی کے لیے عدالت میں حاضری دینی پڑے گی۔ اس کے چچا اور چچی کو یہ ہرگز منظور نہ ہوگا کہ پولیس ان کے گھر کے چکر لگائے اور آئے دن عدالت کا بیلف سمن لیے دروازے پر موجود ہو۔ سیاہ چشمہ اور سرخ جرسی والے ڈرائیور کی صورت اس کے دل میں نقش ہو گئی تھی۔ باقی تین جانتے بوجھتے ایک جیسا حلیہ بنا کے آئے تھے تاکہ کسی کے بارے میں کوئی بھی چشمدید گواہ واضح بیان نہ دے سکے۔ دیکھنے والے بہت تھے، چنانچہ الماس نے طے کیا کہ وہ جھنجھٹ میں نہیں پڑے گی، بلکہ واپسی پر چچی نے پوچھا تو وہ کہہ دے گی کہ میں سو رہی تھی اور مجھے کچھ معلوم نہیں کہ باہر کیا ہو گیا۔ مگر اسی وقت الماس کو یوں لگا جیسے کوئی دم سے صحن میں کودا۔ صحن کا ایک دروازہ پچھلی طرف کی تنگ گلی میں بھی تھا۔ وہ کمرے سے نکلی اور نیچے اتری۔ نیچے کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ نچلی منزل کے باورچی خانے کے سامنے سے گزر کے کمرے میں جانا چاہتی تھی کہ اچانک کسی نے اس کو باورچی خانے میں گھسیٹ لیا۔ الماس کی چیخ اس کے حلق میں گھٹ کے رہ گئی۔ اس کی آنکھوں نے ایک اجنبی کو دیکھا جس کے دوسرے ہاتھ میں تیز دھار والا لمبا اور پتلا خنجر تھا۔ خنجر باورچی خانے کی کم روشنی میں چمک رہا تھا اور اس کی نوک الماس کے حلق سے چند سوت کے فاصلے پر تھی۔ اگر آواز نکالی تو یہیں ذبح کر دوں گا، وہ بولا اور اسے الماس کو آزاد کر دیا۔ الماس سہم کر دیوار سے لگ گئی۔ تمہارے سوا گھر میں کون کون ہے؟ اس شخص نے پوچھا۔ وہ 30-40 سال کا تندرست آدمی تھا، کلین شیپ اور سفید شلوار قمیض پہنے ہوئے۔ الماس نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کوئی نہیں۔ الماس نے حلق میں پھنس جانے والے الفاظ کو بڑی مشکل سے ادا کیا۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، وہ بولا۔ دیکھو لڑکی، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، بس تم اپنی زبان بند رکھو اور مجھے یہ بتاؤ کہ میں کچھ دیر تک کہاں چھپا رہ سکتا ہوں؟ ایک گھنٹے کے بعد اسکول سے بچے آ جائیں گے، الماس نے کانپتے ہوئے کہا۔ اس وقت تک تمہیں کوئی خطرہ نہیں، لیکن تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ کچھ نہیں، وہ درستی سے بولا۔ تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ میں کون ہوں۔ آج کے بعد بھولے سے بھی اس بات کا تذکرہ کسی سے مت کرنا۔ پولیس میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، لیکن میں رات کو سوتے میں اس خنجر سے تمہاری یہ نازک اور خوبصورت گردن کاٹ جاؤں گا۔ ایسے اس نے ہوا میں خنجر کو حرکت دی۔ تمہارے بھائی بہن ماں باپ سب کے سر تن سے جدا کر دوں گا۔ دہشت سے الماس کی حالت غیر ہو گئی۔ اجنبی نے اسے وہیں چھوڑا اور باہر نکل کر دروازے کی کنڈی لگا گیا۔ الماس سوچنے لگی کہ کیا وہ چلا گیا، مگر اس نے 1.5 گھنٹہ چھپے رہنے کی مہلت مانگی تھی۔ اگر وہ مجھے اسی طرح چھوڑ گیا تو میں چچی کو کیا بتاؤں گی کہ مجھے باورچی خانے میں کس نے بند کیا تھا؟ اسی وقت دروازہ کھل گیا اور الماس نے اجنبی کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھا۔ تم واقعی سمجھدار لڑکی ہو، وہ بولا۔ میں تمہیں آزما رہا تھا کہ موقع ملنے کے بعد تم شور مچاتی ہو یا نہیں۔ میرا خیال ہے مجھے 1 گھنٹہ ٹھہرنے کی ضرورت نہیں۔ پچھلی گلیوں کی طرف سے نکل جانے میں خطرے کی بات نظر نہیں آتی۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور الماس کی نظر اس بریف کیس پر تھی جو اب اجنبی کے ہاتھ میں تھا۔ چند منٹ کے اندر یہ بریف کیس وہ باہر سے نہیں لا سکتا تھا۔ بریف کیس گھر میں ہی موجود تھا اور شاید اس نے خود اندر کودنے سے پہلے صحن میں پھینک دیا تھا۔ یہ وہی بریف کیس تھا جو ٹرک کے نیچے آ جانے والے ڈاکو کے پاس تھا۔ اس کی ساخت اور اس کا رنگ بالکل وہی تھا۔ اس پر سڑک کی کھردری سطح پر گھسیٹے جانے سے خراشیں پڑ گئی تھیں اور براؤن رنگ کی شارک اسکن جیسی بیرونی سطح کئی جگہ سے پھٹ گئی تھی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ صاف کر دینے کے باوجود اس پر اب بھی خون کے داغ تھے۔ جب وہ چلا گیا تو الماس بہت دیر تک منجمد کھڑی رہی۔
اپنی انتہا کو پہنچ کر خوف ختم ہو گیا تھا، اور یہ قدرت کے عطا کردہ حیوانی جبلت کا کرشمہ تھا جو ایسی ہی حالات میں زندہ رہنے کے لیے قوت اور حوصلہ فراہم کرتی ہے۔ جسم میں جمع شدہ ایڈرینالین خون میں شامل ہو کے بلی کو بھی شیر کے مقابلے پر آ جانے کی ہمت دیتی ہے۔ الماس کی سوچنے سمجھنے کی قوت اچانک بحال ہو گئی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ بریف کیس اجنبی کے پاس کیسے پہنچا۔ جب ڈاکو ٹرک کے نیچے آیا تو سب کی توجہ حادثے کی طرف تھی، سوائے اس اجنبی کے جس کی نگاہ نے بریف کیس کو دور گرتے دیکھ لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بریف کیس میں کیا ہے، چنانچہ وہ مجمع کی نظر بچا کر اور بریف کیس اٹھا کر بھاگ نکلا۔ سب سے پہلا گھر الماس کا تھا، جس کی دیواریں کچھ نیچی تھیں۔ اسے ڈر ہوگا کہ لوگ اس کو بریف کیس سمیت بھاگتا دیکھ چکے ہوں گے اور ممکن ہے اس کے تعاقب میں بھی آئے ہوں۔